بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ججز کی پاور، سپریم کورٹ کی پاور، چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سو موٹو کی پاور ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے، شہباز شریف کی حکومت نے جو قانون سازی کی، جو 2 نمبری کی، اور وہاں پر قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ جو پریشر ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر ڈالا جا سکے، اس کی وجہ سے صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اب باقاعدہ سماعت ہوئی ہے۔ آج چکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے اور سماعت کے اندر تمام چیزیں دیکھیں، جس انداز میں، جس گرج اور جس طریقے سے، جس معاملات کو سنبھالتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور غصے کے ساتھ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، وہ بڑے زبردست تھے۔ لیکن اس سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہت اہم ترین خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب پاکستان کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج تھا۔ پاکستان کے اندر اس کے لیے تمام کے تمام معاملات، جو پاکستان کے اندر معاملات تھے، جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، وہ سارے کور کیے گئے تھے، اور جنرل عاصم منیر نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بڑا کلیئر پیغام دے دیا تھا۔ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، انٹرنیشنل جو پاکستان کا امیج خراب ہوا اس کی جانب اشارہ کیا، اور تمام کی تمام چیزیں واضح طور پر بتا دی اس حکومت کو کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں اس میں آخرکار اسٹیبلشمنٹ کو ہی کوئی نہ کوئی راستہ دینا پڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی آپشن دینا پڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی وے فارورڈ دینا پڑ رہا ہے تاکہ یہ کرائسس جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ جنرل عاصم منیر نے ایک بار پھر سے اس چیز کو دہرایا کہ پاکستان کے اندر عوام طاقت کا محور اور مرکز ہے۔ دیکھیں، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، یہ جنرل عاصم منیر نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ یہ بات کہی ہے، اور 2 باتیں جو اہم ترین جنرل عاصم کے سامنے آئی ہیں، وہ 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل عاصم نے کہا کہ نیا اور پرانا پاکستان کے چکر میں ہم نے نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے اب پاکستان کو بحرانوں سے نکال کے، کرائسس سے نکال کے، ان مسائل سے نکال کے آگے لے کر آنا ہے، اور ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک خوشحال ملک بنانا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو سلوگن بیانیہ اناؤنس کیا وہ تھا کہ ہمارا پاکستان، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور اس پاکستان کے اندر ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ بڑا واضح مطلب تھا جنرل عاصم منیر کا۔ دوسرا یہ کہ عوام طاقت کا مرکز اور محور ہے۔ اب اس سے بڑا کلیئر میسج ملا اس حکومت کو، بڑا کلیئر پیغام ملا شہباز شریف کو، پی ڈی ایم حکومت کو، مولانا کو، آصف زرداری کو، اور نون لیگ کو، خاص طور پر جو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف خاندان، یہ اس کو بڑا کلیئر میسج ملا، کیونکہ انہوں نے جو بیک ڈور چینل، جو پیچھے بیہائنڈ دا ڈورز، جو پیچھے بیٹھ کے انڈر دا ٹیبل یہ جو ڈیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو اپنے فائدے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا کوئی نہ کوئی مفاد نکالتے ہیں، این آر او لیتے ہیں، اپنے کیسز معاف کرواتے ہیں، اس کے بعد واپس وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے نواز شریف پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، آپ نے اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھنا ہے۔ نواز شریف اس ٹائم کوشش کر رہا ہے کہ مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے اور مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے، عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے 2018 کے اندر آپ کی اپنی کرتوتیں، آپ کے اپنے کارنامے، ان کی وجہ سے آپ نااہل ہوئے تھے، جو 2017 کے اندر آپ کو نااہل کیا گیا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار نے، وہ آپ اگر اپنا اقامہ نہ چھپاتے، آپ اپنی ٹرانزیکشنیں نہ چھپاتے، آپ اپنی منی ٹریل نہ چھپاتے، آپ اپنے پیسے ظاہر کر دیتے، اپنی پراپرٹیز، جائیدادیں، لندن کے فلیٹس، وہ سب کچھ ظاہر کر دیتے، تو یہ بڑی نوبت ہی نہ آتی، یہ والا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ تو یہ نواز شریف کا شکوہ یا مریم نواز کا، یہ ہر روز آ کے رونا، یہ ہر روز آ کے رونا پٹنا، یہ ہر روز آ کے اس طرح کی باتیں کرنا چیف جسٹس کے اوپر، اور سازش کا الزام لگانا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جنرل فیض حمید کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگانا، یہ زمانہ چلا گیا۔ اب آپ نئی بات کریں، اب آپ پاکستان کے اندر جو بیہائنڈ دا ڈورز، جو بیک ڈور چینل، یا جو انڈر دا ٹیبل آپ ڈیلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب وہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی۔ اب جنرل باجوہ کا دور نہیں ہے۔ جنرل باجوہ نے جس طریقے سے
ایکسٹینشن لینے کی یہاں پر کوشش کی، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب یہ نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ میرٹ کے اوپر تمام کے تمام کام ہو رہے ہیں، میرٹ کے اوپر معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ کو عدالتوں سے ریلیف چاہیے تو آپ کو عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا، وہاں پر آپ کو ریلیف ملے گا۔ آپ کو این آر او کے لیے، آپ کو ڈیلوں کے لیے، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں اب آپ کو کہیں اور سے نہیں ملنی۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیں، آپ جتنے مرضی شکوے کریں، آپ جتنی مرضی شکایتیں کریں، یہ اب آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ مریم نواز شریف کو بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ عوام طاقت کا مرکز اور محور ہے، عوام جو فیصلہ کرے گی وہی قابل قبول ہونا ہے۔ یہ جو آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو کالیں کرواتے ہیں، میسج بھجواتے ہیں، جو محمد بن سلمان کے ذریعے سے میسج بھجوانے کی کوشش کی یا کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ نواز شریف کو بڑا کلیئر پیغام دے دیا گیا کہ عوام طاقت کا مرکز ہے، جو عوام فیصلہ کرے گی، عوام جس کو ووٹ دے گی، عوام جس کو مینڈیٹ دے گی، عوام جس کو پاور دے گی، وہی اصل میں اقتدار کا حقدار ہوگا، اسی کو اقتدار ملے گا، اسی کو پاور ملے گی، اور وہی آ کے بیٹھے گا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اور کسی کو یہاں پر اجازت یا چور دروازے سے یا ڈیل کر کے یا کوئی مقمقہ کر کے یا کوئی این آر او لے کے یا کوئی اس طرح کا راستہ بنا کے، یہ اب راستے سارے بند ہو گئے۔ اس وجہ سے جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو بتا دیا، شریف خاندان کو بتا دیا اور زرداری خاندان، کیونکہ زرداری بھی ایک ڈیل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں آپ اس معاملے کو سمجھیں، یہ جو پیغام گیا یہ زرداری خاندان اور شریف خاندان دونوں کو گیا، اور عمران خان کے پاس تو آلریڈی عوام کی طاقت ہے، عوام کی سپورٹ ہے۔ 80% عوام، جتنے سرویز آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنل لیول کے جتنے سروے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں 80% عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ عوام طاقت کا مرکز ہے۔ یہ جس کو ووٹ اور جس کو مینڈیٹ دے گی وہی اقتدار میں بیٹھے گا، وہی اس کو اقتدار ملے گا، وہی اقتدار کا حقدار ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملنے والا۔ تو یہ جو آپ چور دروازے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اب آپ ذہن سے اپنے نکال دیں۔ یہ ایک بڑا کلیئر پیغام تھا۔ اور دوسرا جو انہوں نے پیغام دیا کہ ہم ہمارے پاکستان کی بات کریں، اپنے پاکستان کی بات کریں، اب ہم نے نئے پرانے کے چکر میں نہیں پڑنا، اپنے پاکستان کی بات کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اس کے بعد ہم اپنے حقوق کی بات کریں گے۔ تو یہ دو ٹوک انداز میں جنرل عاصم منیر کی جانب سے بتا دیا گیا، اس حکومت کو، شہباز شریف کو پیغام مل گیا ہے۔ یہ جب پہلے ملاقاتیں ہوئی تھیں شروع میں، اس وقت بھی بتا دیا گیا تھا کہ ملک کو کرائسس سے نکالیں، ملک کو بحران سے نکالیں۔ ملک بڑی بری طرح بحران کی طرف پھنسا ہوا ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اور ملک کے اندر انٹرنیشنل جو امیج ہے پاکستان کا وہ بھی بڑی بری طرح سے متاثر ہوا ہے، ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کو بھی صحیح کرنا ہے، وہاں بھی ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کام کر رہی ہے، لیکن اب اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، سوائے یہ حکومت اپنے کارنامے کرتوتیں دکھانے کے علاوہ اور بھی کوئی کام کر لے، کوئی ریلیف دے دے عوام کو، تو فائدہ ہوگا، تو بچت ہوگی۔ تو عوام کو ریلیف دے دیں جو اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر گھر جائے، استعفیٰ دے، اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن کال کریں۔